اسی طرح پھر آج کے سب کی آخری صورت ہے مدثر، اس میں پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ قم، کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کا پیغام لوگوں کو پہنچائیے اور انہیں انذار کیجیے۔ دیکھیں سارے لوگ ایک انداز میں بات سمجھنے والے نہیں ہوتے، کوئی ہیں ان کو بشارتیں دینا پڑتی ہیں، کوئی ہیں ان کو ڈرانا پڑتا ہے، جھنجھوڑنا پڑتا ہے، راہ راست پر لانے کے لیے ان کے لیے مختلف اسلوب جو ہے وہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا گیا یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور انذار کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک اور صاف رکھیے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری طرح مستعد ہو کر نکلیے اور اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ایمان کی اور اسلام کی اور آخرت کی جو ہے وہ دعوت دیجیے۔ تو یہ اصل پیغام ہے اس کے اندر، اور یہ ایمان بالآخرہ خاص طور پر، اس لیے کہ آخرت پر ایمان جتنا پختہ ہوگا دنیا میں بھی انسان کی زندگی اتنی ہی ٹھیک ہوگی۔ اگر آخرت پر ایمان پختہ نہیں ہے تو دنیا کی زندگی میں بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دیکھیے وہ بھاری ذمہ داری پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھاری ذمہ داری ڈال دینے کا بیان ہے، جس سے سورہ مزمل میں آگاہ کیا گیا تھا، حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیجیے، انذار کیجیے، اور دنیا میں اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کریں، تاکہ دنیا میں اللہ کی بڑائی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کا مطلب کیا؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نعرہ تکبیر لگا دیں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہیں، اس کا مطلب یہ کہ عملاً اللہ کا نظام روئے زمین پر قائم ہو جائے تاکہ اللہ کی بڑائی قائم ہو، اللہ کی بڑائی قائم ہو۔ دیکھیں ایک ہے اللہ اکبر کہنا، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تو تسبیح ہے یا اعلان ہے، لیکن عملاً اللہ کہاں بڑا ہے؟ عدالتوں میں اللہ بڑا ہے، سیاست میں اللہ بڑا ہے، معیشت میں اللہ بڑا ہے، گھر میں اللہ بڑا ہے، دکان میں اللہ بڑا ہے۔ کس کی چل رہی ہے؟ دکان پہ دکاندار کی چل رہی ہے، عدالت میں جج کی اور چل رہی ہے، سیاست میں سیاستدان کی چل رہی ہے، حکومت میں حکمرانوں کی چل رہی ہے، اللہ کی کہاں چل رہی ہے؟ صرف مسجد میں، صرف مسجد میں اللہ بڑا ہے، باقی کہاں اللہ بڑا ہے؟ تو ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے تاکہ آپ کا رب عملی طور پر اس کی حکمرانی قائم ہو جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے قول میں کہ اللہ میں چاہتا ہوں جس طرح تیری بڑائی آسمانوں میں قائم ہے اسی طرح تیری بڑائی زمین پر بھی قائم ہو جائے۔ آسمانوں میں تو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، آسمانوں میں فرشتے ہیں، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن دنیا میں انسان ہے، انسان اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، کسی وقت اللہ کی مان لی، کسی وقت اپنے جی کی مان لی، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی وقت اپنے دل کی مان لی، کسی وقت اللہ کی مان لی۔ تو انسانوں کا معاملہ یہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا تصور یہ ہے ہر جگہ اللہ کو بڑا مانو، ہر جگہ اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھو کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی فرما برداری کیا ہے، اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو آپ نے صرف تبلیغ نہیں کرنی بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کی ایک جماعت تیار کی اور اس جماعت کو اہل باطل کے ساتھ میں ٹکرا دیا اور انہیں شکست دے کر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب کیا۔ اس رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن ولید بن مغیرہ کا کردار جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخری رکوع جو دوسرا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ اہل جنت پوچھیں گے اہل جہنم سے، اہل جنت پوچھیں گے اہل جہنم سے کہ تمہیں کس چیز کے پاداش میں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دین حق کی تعلیمات پر اعتراض کرتے رہتے تھے۔ جہنمیوں کا اعتراف جرم اب انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ اب ان کے کوئی سفارش کام آئے گی اور بالآخر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی کوتاہیاں ہیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی